نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا وضو کا موضوع چل رہا ہے، اور قرآن کریم کی ایک آیت کی روشنی میں نے وضو کے 4 فرائض بتائے ہیں۔ اس میں پہلا فرض جو تھا وہ منہ دھونا، اور دوسرا ہاتھ دھونا کہنیوں سمیت، اور تیسرا سر کا مسح کرنا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے نزدیک چوتھا حصہ سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ چوتھا اور آخری فرض وضو میں پاؤں دھونا ٹخنوں سمیت۔ اور ایک بات یاد رکھنا، یہ چاروں کے چاروں فرض جو ہیں یہ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ سے ثابت ہے، اور اس میں رب تعالیٰ نے 2 لفظ ارشاد فرمائے، ایک فغسلو، دوسرا ومسحو۔ 3 اعضاء کو دھونے کا حکم دیا، اور جب سر کی باری آئی اللہ نے فرمایا ومسحو، اپنے سروں کا مسح کرو۔ 3 اعضاء کو رب نے دھونے کا حکم دیا، ایک اعضاء کے مسح کرنے کا حکم دیا۔ اور یاد رکھنا، مسح کسے کہتے ہیں اور دھونا کسے کہتے ہیں؟ اس دھونے میں جو ہے بہت سارے لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا وضو نہیں ہوتا۔ جب وضو نہیں ہوتا تو ظاہری سی بات ہے بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی شریعت پاک اجازت ہی نہیں دیتی۔ بغیر وضو کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ظاہری سی بات ہے جب غلطی ہوگی، وضو میں غلطی کریں گے تو وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، فغسلو اور ومسحو، یعنی دھونا اور مسح کرنا۔ یہ 2 باتیں آپ سب لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ دھونا کسے کہتے ہیں اور مسح کسے کہتے ہیں۔ خاص طور دھونے کو آپ کو جاننا ضروری ہے کہ دھونا کسے کہتے ہیں۔ دھونے سے مراد یعنی جس جگہ کو آپ دھو رہے ہیں اس جگہ پر کم از کم 2 قطرے پانی کے بہہ جائیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے منہ کو دھونا ہے، اور آپ نے پانی لیا، یہاں پر بہا دیا، منہ پر، چہرے پر بہا دیا، اور پانی بہتا ہوا آئے، اسے دھونا کہتے ہیں۔ کم از کم ہر عضو پر 2 قطرے پانی کے بہہ جائیں۔ اور مسح کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ہاتھ میں پانی لیا اور پانی کو وہیں پہ چھوڑ دیا۔ ہاتھ میں پانی لیا، ہاتھ کو گیلا ہو گیا، ہاتھ کو گیلا کر لیا، یا تو پانی کو چھوڑ دیا، یہ ہاتھ گیلا ہوا، یہ گیلا ہاتھ جو ہے، تر ہاتھ جو ہے کسی جگہ پر پھیر دیا آپ نے، اسے مسح کہتے ہیں۔ اور وضو میں نے آپ کو بتایا ہے قرآن کریم کی ایک آیت سے 4 فرض ثابت ہیں، اور اس میں پہلا فرض جو ہے وہ منہ دھونا ہے۔ اور منہ دھونے کی تمام تر جو تفصیل تھی، منہ دھونے کی تمام جو ڈیٹیل تھی، وہ میں نے پارٹ نمبر 1 میں بیان کر دی ہے۔ اگر کسی بھائی نے نہ سنا ہو تو پارٹ نمبر 1 میں جا کر وہ سن سکتا ہے، منہ دھونے کی تفصیل آ چکی ہے۔ اور باقی رہے 3 فرض وضو کے۔ اس میں دوسرا فرض جو ہے وہ ہے ہاتھ دھونا، کوہنیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا۔ اور یاد رکھنا، کوہنیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا دوسرا فرض ہے، اور اگر اس میں ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو یاد رکھنا آپ کا یہ دوسرا فرض ادا نہیں ہوگا۔ جب دوسرا فرض ادا نہیں ہوگا تو مکمل طور پہ وضو آپ کا نہ ہوا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو آپ نماز بغیر وضو کے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ آپ جان سکتے ہیں کہ نماز پر کتنا منفی اثرات پڑیں گے۔ اور ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، اسی طریقے سے آپ صحیح طریقے سے اسے دھو لیں۔ اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہاتھ ہے، تمام یہ ہاتھ ہے، اس کو دھونا ہے، اور اس میں اگر کسی بندے نے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، بعض حضرات ہیں جو انگوٹھیاں پہنتے ہیں، جائز ناجائز کے چھلے بھی پہنتے ہیں لوگ، انگوٹھی پہنی ہوئی ہے یا چھلا پہنا ہوا ہے جائز ناجائز قسم کا کوئی بھی، کیا اس انگوٹھی کو یا چھلے کو اتار کر اس جگہ کو دھونا ضروری ہے، یا وہ انگوٹھی کھڑی رہے بس وضو کر لے ہو جائے گا؟ اس میں 3 باتیں ہیں۔ اگر جو چھلا پہنا ہوا ہے آپ نے یا اپنے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے وہ اتنا ٹائٹ ہے، اتنا تنگ ہے کہ آپ کو گمان غالب ہے، آپ کا گمان ہے کہ اس کو نہیں اتارنے سے، اگر اس کو ہم نے نہ اتارا تو نیچے پانی نہیں بہے گا، تو آپ کو یاد رکھنا وہ انگوٹھی کو اتارنا ضروری ہوگا، اتار کر وضو کرنا ضروری ہوگا۔ نمبر 2، اگر آپ کا یہ گمان ہے کہ اس کو ہلانے سے اتارنا ضروری نہیں، بس ادھر ادھر کرنے سے پانی نیچے بہہ جائے گا، تو پھر ادھر ادھر کر لیں، اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اگر آپ کا یہ گمان ہے کہ انگوٹھی یہاں پر اگر کھڑی رہے پھر بھی اگر پانی وہاں پہ ڈالے انگلی پر یا ہاتھ پر تو انگوٹھی کے نیچے سے پانی بہہ جائے گا، اگر آپ کا گمان غالب ہے تو، اگر آپ کا گمان غالب ہے کہ ہلانے کے بغیر بھی یہاں وہاں پر پانی پہنچ جائے گا انگوٹھی کے نیچے، تو پھر وہاں پہ انگوٹھی کو اتارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور انگوٹھی کو ہلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس کھڑے کھڑے اگر پانی پہنچ جاتا ہے تو آپ کا گمان ہے تو پھر وہاں پر اسے رہنے دے، پانی بہہ جائے گا انشاءاللہ، اتارنے کی ضرورت نہیں، ہلانے کی بھی ضرورت نہیں، اگر گمان غالب ہے آپ کا کہ یہاں پر بغیر ہلائے پانی پہنچ جائے گا، سمجھ لیا ہوگا آپ نے امید ہے۔ اور نمبر تین کے سر کا مسح کرنا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے نزدیک چوتھائی حصہ سر کا مسح کرنا، چوتھا حصہ سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ اور نمبر چار، وضو کا چوتھا اور آخری فرض وضو میں جو ہے وہ ہے پاؤں کا دھونا، اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہ چوتھا فرض ہے۔ یہ چار فرض آپ کے مکمل ہو گئے۔ یہ ڈیٹیل جو ہے اس کے دھونے کی اور اس کا عملی طریقہ جو ہے پریکٹیکل کر کے انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں عملی طریقہ آپ کو بتاؤں گا، وضو کر کے دکھاؤں گا آپ کو کہ آپ نے وضو کس طرح کرنا ہے، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وضو اصل کس طرح کرنا ہوتا ہے اور ہم کس طرح کرتے ہیں۔ ایک تعداد ہے جن کا وضو صحیح نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کا وضو نہیں ہوتا، جب وہ وضو نہیں ہوتا تو پھر نماز کا آپ جان سکتے ہیں کہ نماز پہ کتنی منفی اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں وضو کا عملی طریقہ آپ کو